اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہیں قلادہ در گردن بستن، گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا، اور تقلید کے شرعی معنی ہیں کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کے اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، جس کے قول اور فعل کو ہم اوپر اپنے لازم شرعی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس اعتقاد کے ساتھ کہ آپ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اللہ کے قرآن سے مسائل نکالنا، احادیث مبارکہ کو تطبیق دینا اور احادیث مبارکہ سے مسائل اخذ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے بعد سب سے آگے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بڑی کوشش کے بعد اپنے بورڈ کو ساتھ ملا کر، ارکان کو ساتھ ملا کر ہمارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا جن باتوں پر اجماع ہے، پھر جن مسائل میں قرآن اور احادیث مبارکہ بظاہر خاموش ہیں، تو ان مسائل میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قیاس شرعی فرما کر ہمارے لیے احسان فرما کر ہم پر بڑی سہولت ہم کو عطا فرمائی۔ لہٰذا ہم آپ کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے مالکی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے شافعی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے حنبلی ہیں۔ تو یہ چار مذاہب ہوئے اہل السنہ کے، اور اسی پر تمام اہل سنت 13 صدیوں سے اجماع کیے ہوئے ہیں۔ نور الانوار بحث تقلید میں ہے، اور اسی طرح شرح مختصر المنار کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے کہ تقلید کے معنی ہیں کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا، اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لے، یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہے، بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے اس کی اتباع کرنا، اس کا کہا ماننا۔ اب قرآن کو سمجھنا، احادیث مبارکہ کو جاننا، ان سے مسائل کا استنباط کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر کہا جائے کہ ہر کسی کے بس کی بات ہے تو لوگ سب کچھ چھوڑ دیں گے، سارا دن علم حاصل کرنے میں لگے رہیں گے اور مسائل کا استنباط کرنے، اور ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق استنباط کرے گا، اپنے علم کے مطابق استنباط کرے گا، تو یہ کروڑوں لوگ الگ الگ مسائل اخذ کریں گے۔ ناظرین، تقلید کرنا کیوں لازم ہے اور کیوں اس بات پر اجماع امت رہا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المستصفیٰ کے اندر، التقلید ہوا قبول قول بلا حجہ، کہ تقلید کیا ہے؟ وہ ہے
کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر حجت کے. اسی طرح مسلم الثبوت میں ہے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت، یہی معنی بن رہے ہیں. اور ایک تقلید ہے جو غیر شرعی ہے، جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. اگر خلاف اسلام نہ ہو تو جائز ہے. جیسے بوڑھی عورتیں اپنے باپ داداؤں کی ایجاد کی ہوئی شادی غمی کی ان رسموں کی پابندی کریں جو خلاف شریعت ہیں تو یہ حرام. اور طبیب لوگ جو طبی مسائل میں ابو علی سینا وغیرہ کی پیروی کرتے ہیں جو کہ مخالف اسلام نہ ہوں تو جائز ہے. اسی پہلی قسم کی حرام تقلید کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے جو کہ تقلید کریں لیکن دین اسلام کے خلاف ہو. ایسی تقلید کرنے والوں کی برائی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا. اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا. اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا اس کو جس کا تجھ کو علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان. یہ دوسری آیہ کریمہ جو ہے یہ قرآن کی سورہ العنکبوت میں ہے. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہیں گے ہم کو وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانے اور نہ راہ پر ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے پر چلو تو کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. یہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے. ناظرین کرام، یہ ان لوگوں کی تقلید ہے جو خود بھی گمراہ ہیں اور ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے. لوگ ان پڑھ لوگوں کو چکما دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ قرآنی آیات کہہ رہی ہیں کہ تم بڑوں کی تقلید نہ کرو. میں کہتا ہوں اگر کسی کا باپ مجتہد ہے، محدث ہے، مفسر ہے، بہت بڑا مفتی ہے، اللہ کا ولی ہے، مجددانہ کام کرتا گیا، اس کا باپ بھی پورا قبیلہ اہل علم کا ہے، اگر وہ کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر چل رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ بیٹا اپنے آباء و اجداد کے کاموں کو نہیں چھوڑنا، تو ان کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے. ان پڑھ لوگوں کو چکما نہ دو. جو کفار کا، کافروں کا برا عمل ہے، برا کہنا ہے، اس کو اہل ایمان کے اچھا کہنے پر کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی طرز پر چلیں گے، اپنے بزرگوں کی طرز کو اپنائیں گے، تو اس کا ثبوت اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا. تو یہ لوگ پہلے اور یہ دوسرے اہل ایمان یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لہذا تقلید کن مسائل میں کرنا ضروری ہے یہ جاننا بھی لازم ہے. تو مسائل شرعی جو ہیں وہ ہیں عقائد کا علم رکھنا. دوسرا وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہیں.
ان میں اجتہاد کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور تیسرے وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں، صراحتاً موجود نہ ہوں، ان مسائل کے اندر تقلید کی جاتی ہے۔ نہ عقائد کے اندر کسی کی تقلید ہے، اور نہ وہ مسائل جو صراحتاً قرآن و حدیث سے ملتے ہیں ان میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی۔ ہاں، وہ فروعی مسائل جن کی سمجھ عام بندے کو قرآن اور حدیث سے نہ آئے، ان میں چاروں آئمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے گی۔ یہی ہماری تفاسیر کے اندر ہے، یہی عقائد کی کتابوں میں ہے، اور یہی شروع حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ علماء کی کیٹیگریز کیا ہیں، کتنی ہیں۔ مجتہدین یا فقہاء کرام کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تو ان کی تقسیم کیسے ہے؟ تو یہ 6 طبقے ہیں۔ پہلا ہے مجتہد فی الشرع، نمبر 2 مجتہد فی المذہب، تیسرا مجتہد فی المسائل، چوتھا اصحاب التخریج، پھر پانچواں اصحاب الترجیح، چھٹا اصحاب التمیز۔ مقدمہ شامی بحث طبقات الفقہاء میں یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ اب میں خلاصتاً آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مجتہد فی المذہب وہ ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں، جیسے حضرت امام ابو یوسف، امام محمد، حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ یہ قواعد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں خود بخود مجتہد ہیں۔ تو مسائل میں یہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے، مسائل میں کسی کی تقلید نہیں کریں، کیونکہ یہ اس درجے کے خود مجتہد ہیں۔ نمبر 1 مجتہد فی الشرع، وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے کہ اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے۔ کوئی کہیں گے جی انہوں کو کیا ضرورت پڑی تھی، تو ہم کہیں گے کیا تم اصول حدیث کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو تمہارا مذہب گیا۔ اگر اصول حدیث پر عمل نہیں کرتے، کون سی حدیث قوی ہے، صحیح ہے، صحیح لذات ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، کون سی حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، اور کون سی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کون سی حدیث جو ہے وہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، تو تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو کہیں گے یہ جو اصولین ہیں، اصول کے امام ہیں، انہوں نے اصول وضع کیے ہیں۔ تو ہم نے کہا وہ کون سی صدی میں آئے ہیں؟ کوئی 4 میں آیا، کوئی 5 میں آیا، کوئی 6 میں آیا۔ اللہ کے بندو، اصول کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح جس طرح حدیث کے اصول ہیں، اصول تفسیر، اسی طرح اصول فقہ ہیں، اسی طرح عقائد کی کتابیں ہیں۔ تو جو فقہاء کرام ہیں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے یہ 6 طبقات کے اندر۔ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ مجتہد فی الشرع، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے اصول اور قواعد بنائے، جیسے چاروں امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نمبر 2 مجتہد فی المذہب، وہ ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث سے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کے۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قواعد میں مقلد ہیں، مسائل میں نہیں۔
نمبر 3، مجتہد فی المسائل، وہ حضرات ہیں جو قواعد اور مسائل فرعیہ دونوں میں مقلد ہیں، مگر وہ مسائل جن کے متعلق ائمہ کی تصریح نہیں ملتی ان کو قرآن و حدیث وغیرہ دلائل سے نکال سکتے ہیں، جیسے امام طحاوی کا قاضی خان شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ اپنے درجے میں یہ کسی کے مقلد نہیں ہے، اپنے سے اوپر والے درجے میں یہ مجتہدین کرام کے مقلد ہیں۔ نمبر 4، اصحاب تخریج، وہ حضرات ہیں جو اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے، ہاں ائمہ میں سے جس کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں، اجمال ہے تفصیل بیان کر سکتے ہیں، جیسے امام کرخی رحمت اللہ علیہ۔ اصحاب ترجیح وہ ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں، یعنی اگر کسی مسئلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے 2 قول مروی ہیں تو ان میں سے کس کو ترجیح دے سکتے ہیں، یہ اس درجے کے مجتہدین کرام ہیں، جیسے صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ۔ نمبر 6، اصحاب تمیز، وہ حضرات ہیں جو ظاہر مذہب اور روایات نادرہ، اسی طرح قول ضعیف اور قوی اقوا میں فرق کر سکتے، قوی اور اقوا میں فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ اور روایات ضعیفہ کو ترک کر دیں اور صحیح روایات اور معتبر قول کو لیں، جیسے کہ صاحب کنز اور صاحب در مختار وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ 6 طبقے جو اپنے طبقے میں پائے جانے والے دوسرے علماء ہیں ان کی تقلید نہیں کریں گے، بلکہ اپنے سے اوپر والے طبقے میں وہ تقلید کریں گے۔ اس کا ثبوت کہاں ہے کہ مقلد ہونا لازم ہے؟ عزیزان گرامی قدر، تابعین کرام سے لے کر آج تک اب دیکھیں ذرا کہ امت کا اجماع ہے، یا بندہ خود مجتہد ہوگا پھر وہ کس درجے کا مجتہد ہوگا؟ اگر مجتہد نہیں ہے تو وہ کون ہوگا؟ پھر وہ مقلد ہوگا، کسی امام کی تقلید کرنے والا، یا مجتہد ہوگا یا وہ مقلد ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو وہ جاہل ہوگا، پھر وہ فاسق و فاجر ہے، وہ گمراہ ہے، جس نے اس دینی شرعی ضرورت پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ محدثین اکرام ہیں، مفسرین اکرام ہیں، فقہاء اکرام ہیں، اولیاء اکرام ہیں، وہ غوث ہیں، وہ قطب ہیں، وہ ابدال ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی راہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو وہ کون تھے؟ وہ مقلدین، وہ تمام کے تمام مقلدین تھے، اپنے اپنے ائمہ کی تقلید کرنے والے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تمام لوگ کیا تھے؟ یہ مقلدین تھے۔ اسی طرح اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت پر۔ اب دیکھیں ذرا، جو غیر مقلدین ہیں، دیہاتوں کے دیہات جو جہاں ان کی کثرت ہے، آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، ان کے لوگوں کو اکٹھا کرو، ان سے کہا جائے آپ کون ہیں؟ کہیں گے جی غیر مقلد۔ بھئی کیوں؟ بھئی ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث مبارکہ کو مانتے ہیں۔ ان سے کہا جائے نماز پڑھنے کا طریقہ ذرا شروع کرو، تم نے یہ کہاں سے طریقہ سیکھا؟ یہ حدیث سے۔ اس سے پوچھو کون سی حدیث میں ہے؟ جی ہمارے مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ اچھا، رکوع جاؤ کس طرح جاتے ہو؟ جی اس طرح جاتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ ہمارے مولوی صاحب نے بتایا۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ یہاں پر، ہمارے مولوی صاحب نے بتایا۔ بھائی تمہیں کس نے بتایا کہ اس حدیث پر عمل کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا؟ تمہیں یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔
تو پھر یہ ان پڑھ طبقہ تقلید کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ اپنے سے بڑے جو مولوی ہیں ان کی تقلید کر رہے ہیں، وہ کن کی کر رہے ہیں؟ جو ان سے بڑے ہیں۔ بر صغیر کے اندر کوئی کہے کہ ایک بھی غیر مقلد تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی سے پہلے، کوئی ایک، ثناء اللہ امرتسری سے پہلے، ان کے جو بڑے بڑے اکابر ایک ہی وقت میں آئے ہیں ان سے پہلے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں سے پہلے، پورے بر صغیر کے اندر کون تھا جو غیر مقلد تھا؟ نہیں تھے۔ ہاں اگر کوئی مجتہد گزرا ہے تو وہ نہ تقلید کرنا ہی اس پر لازم ہے، باقی رعایا عوام الناس ساری کی ساری تمام علماء وہ کیا ہیں؟ وہ مقلدین ہیں۔ خواجہ مجدد الافساری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، یہ تمام لوگ کون تھے؟ یہ مقلدین ہی تھے۔ تو ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور کہا جائے کہ تم پہلے وہابیت کو بھولو، پھر قرآن لاؤ اور حدیث مبارکہ لاؤ، اور اس سے مسائل کو استنباط کر کے دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکیں گے۔ وہی جو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اسی کو پڑھ پڑھ کے اب لوگ جو ہے نا استفادہ کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تقلید ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ تقلید جو ہے نا وہ کفر ہے، تقلید جو ہے نا وہ شرک ہے، تقلید جو ہے نا وہ بدعت ہے۔ کام جو خود کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور سب میں اگلے پیچھے مہاجر اور انصار، اور جو بلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، یعنی ان کی پیروی کرنے والے ہوئے، کن کے؟ صحابہ اکرام کے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کون ہے جو حکم والے ہیں؟ یہ عالم مجتہد ہیں یا وہ حاکم جو خود بہت بڑے عالم تھے اور لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں مجتہدین اکرام ہیں، ان کا کہا مانو۔ تو جو سلاطین ہیں جن کا حکم ماننا ضروری ہے، وہ بھی کن کا حکم مانتے ہیں؟ وہ بھی مجتہدین اکرام کا حکم مانتے ہیں اور ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان لوگوں نے دین کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، حدیث مبارکہ کو سمجھا، اور پھر ہمیں اجتہاد کر کے مسائل کو استنباط کر کے ہمارے لیے دین اسلام میں سہولت مہیا کی ہے۔ اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اور اہل ذکر کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے مجتہدین کرام ہیں۔ اور فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع لایا، اس کی راہ پر چل۔ تو یہ حکم کن لوگوں کو ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ وہ جو مجتہدین اکرام ہیں تم ان کی راہ کو پکڑو، انہی کے راستے پر چلو۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ایک گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، مومنوں کے گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں، وہ تقوی اختیار کریں، وہ برائیوں سے بچ جائیں، لوگوں میں آ کر وہ تبلیغ کریں اور لوگ ان کا کہا مانیں۔
اور اگر اس میں رسول اور امر والے لوگوں کی طرف رجوع کرتے تو ضرور ان میں سے اس کی حقیقت جان لیتے۔ کون لوگ؟ وہ جو استنباط کرتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث میں سے مسائل کو اخذ کر لیتے، جو کرتے ہیں۔ الذین یستنبطونہ منہم، جو مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے، کتاب الامارہ میں، فرمایا جو تمہارے پاس آئے حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو، وہ چاہتا ہو کہ تمہاری لاٹھی توڑ دے اور تمہاری جماعت کو متفرق کر دے تو اس کو قتل کر دو۔ مسلم شریف میں ہے کتاب الامارہ میں باب باندھا کہ باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیہ، یعنی امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے، لازم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت ضروری ہے۔ مشکات شریف کتاب البیوع میں باب الفرائض میں اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ علامہ حبر امت تم میں ہیں، تم میں رہیں، مجھ سے مسائل نہ پوچھو بلکہ ان سے پوچھو کیونکہ یہ بڑے عالم ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ اکرام میں مجتہد صحابی تھے، اس لیے باقی صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہم سے نہ پوچھو، اپنے مسائل اس مجتہد سے پوچھو۔ معلوم ہوا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی اطاعت نہ کرے، اور ہر مقلد کی نظر میں اپنا امام افضل ہوتا ہے۔ فتح القدیر میں موجود ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا مالک ہو پھر ان پر کسی کو حاکم بنائے حالانکہ جانتا ہو کہ مسلمانوں میں اس سے زیادہ مستحق اور قرآن اور حدیث کا جاننے والا فلاں ہے، تو اس نے اللہ اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور عام مسلمانوں کی خیانت کی، لہذا جو بڑا عالم ہے اسی کو امیر بنائے۔ اور فرمایا مشکات شریف کے اندر موجود ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مر جائے حالانکہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس میں مجتہدین کرام کے بارے میں اشارہ ہے کہ اس سے مراد مجتہدین امت ہیں، یہ شارحین حدیث کا یہی کہنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل گیا ہے، سچا راستہ اس پر کھل چکا، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راستے پر چلے، ہم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، دوزخ میں داخل فرمائیں گے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو جس بات پر چاروں ائمہ کی تقلید پر ساری اہل سنت مجتمع ہو، صدیوں سے جو شخص آ کے اس کو توڑتا ہے، اس کو حرام کہتا ہے، تقلید کو ناجائز کہتا ہے، بدعت کہتا ہے، شرک کہتا ہے، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ مشکات شریف میں ہے، اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ في النار، بڑے گروہ کی تقلید کرو جو سواد اعظم ہے، کیونکہ جو جماعت مسلمین سے علیحدہ رہا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں بھیجا جائے گا، مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے گا۔
نیز حدیث مبارکہ میں ہے ما اراہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو سب علماء کرام کے نزدیک، تمام ائمہ کے کریم، بڑے بڑے مفتیان کرام اور فقہا کے نزدیک صدیوں سے یہی بات احسن رہی ہے کہ کوئی بندہ بھی غیر مقلد نہ ہو سوائے مجتہد کے، ہر بندہ تقلید کرے چاروں ائمہ میں سے کسی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ تو سچے کون ہیں؟ چاروں ائمہ کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کوئی مجتہد ہے تو اپنے سے اوپر کے درجے کا جو مجتہد ہے، یعنی اصولین میں جو چاروں امام ہیں ان کی تقلید کرنے والا ہے، اور سارے لوگ اپنے اپنے ائمہ کی تقلید کرنے والے آئے ہیں، یعنی مجتہدین کرام کی تقلید کرنے والے مقلدین آئے ہیں، جو صدیقین ہیں، جو اقیاس ہیں، جو ابدال ہیں، جو اللہ کے صالحین ہیں، جو مجددین آئے ہیں۔ اور فرمایا اولئک هم الصادقون۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکاہ شریف میں فضائل صحابہ، اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ اور فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا ہر کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ قرآن کو جانے اور حدیث مبارکہ کو جان کر ان میں سے مسائل کو استنباط کرے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جگما دیتے ہیں۔ تمام امت کا اجماع اس بات پر تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحیح ہے کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا امت گمراہی پر جمع نہیں تھی۔ یہ گمراہ لوگ ہیں جو آ کر اس روش کو، اس پاکیزہ وصف کو جو ہے وہ شرک قرار دے رہے ہیں۔